جب اللہ تمہاری زندگی میں آزمائشوں کو ختم کر کے ایک دور کا آغاز کرتا ہے تو یہ دو اشارے پوشیدہ طریقے سے تمہارے سامنے لاتا ہے، اور جب وہ رب اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اسے آزماتا ہے، اور جانتے ہو کہ تمہاری آزمائشوں سے بھری یہ تاریک زندگی خوشی یعنی مسرت میں کب بدلتی ہے؟ تو سنو، تمہاری زندگی کا مصور وہ مہربان رب ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی شان رحیمی سے کسی کا دل پھیر دے اور اس کے دل میں تمہارے لیے محبت اور شفقت کے جذبات بھر دے، چاہے اس دل میں نفرت اور بے انتہا دوری ہو۔ اللہ اس کا دل بدلنے پر قادر ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ کسی نفس کو نہیں پتہ کہ اس کی خوشی کہاں سے آئے گی۔ یہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ تم صرف دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر تو دیکھو، یہ کیسے سائبان بنتی ہیں۔ اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو تمام کام ہو جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں نے صدیوں سے دعائیں کیں لیکن ابھی تک وہ دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تو جانتے ہو کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں اور دعاؤں کا اثر کب شروع ہوتا ہے؟ کہ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ اور صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو سوائے اس کے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ جب زندگی دکھ درد اور آزمائشوں کا شکار ہو جاتی ہے اور نگاہیں ان نشانیوں کی تلاش میں لگ جاتی ہیں کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب انسان ہو کہ جس کی یہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر دل معجزوں کا انتظار کرتا ہے کہ اب آج کل میں ایسا کوئی معجزہ ہوگا جو چھن گیا وہ دوبارہ مل جائے گا۔ تو یاد رکھنا، اللہ تمہیں خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، ہم تمہیں اچھے اور برے دونوں حالات سے آزمائیں گے، خواہ پھر تم مچھلی کے پیٹ میں ہو یا سمندر کے کنارے۔ جب وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہارے خلاف چلتی چالوں کے ذریعے تمہیں عزت بخش دیتا ہے۔ سنو، تم یقین کے ساتھ تہجد میں ایک بار اس مہربان رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی کہانی سناؤ۔ نیند قربان کر کے جب روتی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ تم اگر ذرا غور کرو تو اکثر تمہیں پورا اعتماد ہوتا ہے کہ اگر مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور اگر فلاں چیز یا فلاں کامیابی نہ ملی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ جبکہ اللہ قرآن میں اس کا اشارہ دیتا ہے کہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کی خوشی کس چیز میں چھپی ہے۔ اور یاد رکھو، ماضی کا پچھتاوا صرف ایک تباہی ہے، اور اس کو ہر وقت سوچتے رہنے سے تم کبھی اپنا آج اور کل بہتر نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے، اور نفس، سمت، ساری دنیا بدل جاتی ہے۔
سنو نادان، مشکل وقت میں جب لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری مدد کریں گے، تو تم مکمل بھروسہ کر کے بے فکر ہو جاؤ۔ اور تم بے فکر ہو جاتے ہو تو جب اللہ کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں مشکل میں ڈالا ہے تو میں ہی آسانی دوں گا، تو تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ سنو، اللہ کے سپرد سب کچھ کر کے مطمئن ہو جاؤ، وہ بہت جلد اس تکلیف سے تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب لوٹ کر آئے گا۔ تمہاری دعائیں عرش تک جا چکی ہیں، اللہ تمہاری فریاد سن چکا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی اور تم ہاتھ اٹھا کر کہو گے کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، انشاءاللہ۔